بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جناب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ سے بات کریں گے کہ وہ ایک مورتی بنائیں۔ اب 5 چیپٹر آگے چلیے، چیپٹر 25 ورس 17 to 22 میں لکھا گیا ہے، بھگوان پروفٹ موسیٰ کو خود کمانڈ کرتے ہیں کہ ایک پیور گولڈ کی مرسی سیٹ بنائے، ان کے دونوں طرف چیرب کی مورتی بنائے۔ بھگوان کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ سے بات کریں گے ان سٹیچوز کے بیچ میں سے۔ ان کی بات کی صداقت اگر کوئی ہے تو قرآن سے بھی وہ ثابت کریں کہ قرآن بھی تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، کوئی رائٹر اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے ادھر سے ادھر کر دیا، تو پھر میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گی جو قرآن میں شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھیجنے والا نہیں ہے، لوگوں نے اس کو خلط ملط کیا ہے، تو میں ان کو بھی دعوت دوں گی کہ اس میں کچھ ملا کر دکھائیں قرآن مجید میں، اس میں کچھ کمی اور بیشی کر کے دکھائیں، کچھ زیادہ کر دیں کچھ کم کر دیں، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے جو ان کی بات ہے اس کو رد کر دیا، اور ایسے تمام لوگوں کی بات کو قرآن نے رد کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے ایسی بات کی ہو کہ ہاں اللہ بات کریں گے کہ آپ جو ہے ایک مورتی بنائیں۔ دیکھیے مورتی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنا لی گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے گا قرآن مجید کی یہ اس سورہ کو سورہ طٰہٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے گا یہ کافی طویل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا بیان قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہے، لیکن یہ سورہ طٰہٰ میں دیکھ لیں گے، یہی آپ کو تشفی کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حق کے طلبگاروں کو اللہ تعالیٰ حق ضرور عطا فرماتے ہیں، سیدھا راستہ سچائی ضرور عطا کرتے ہیں، جو سچائی کو قبول کرنے والے سچائی کے طالب ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے آیت نمبر پیچھے سے بھی ہے بہرحال، لیکن میں آپ کو آیت نمبر 85 سے بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو کس میں ڈال دیا؟ فتنے میں ڈال دیا۔ کس طرح سے؟ نہیں، ایک آزمائش ہوئی ان کی، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی آزمائش ہوئی، کس کے ذریعے سے ہوئی؟ سامری جو تھا جادوگر، اس کے ذریعے سے ہوئی، ٹھیک ہے، سامری نے گمراہ کیا، لیکن خیر و شر کو تو ظاہر ہے ہم اس بات کا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، شر سے اللہ راضی نہیں ہے، خیر سے اللہ راضی ہے۔ شر کیوں پیدا کیا پھر اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ کو امتحان میں ڈالے، آپ کا امتحان لے کہ کون اللہ والے ہیں اور کون شیطانی گروہ ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب لینے، جس کو ہم تورات کہتے ہیں، تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے سامری کی باتوں میں آ کر ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور آپ کا بچڑا جس چیز کا بھی بنا ہو، جس دھات کا بھی ہو، سونے چاندی کا، مٹی کا، لکڑی کا، پتھر کا، موم کا، جس کا بھی بنا ہوا ہو، بولتا تو نہیں ہے، آواز نہیں نکالتا، حالانکہ کھلونوں میں آواز ہوتی ہے، آواز نکالنا کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں، آواز نکالی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت بھی جو سامری نے بچڑا بنایا تھا، جو اس کا بچڑا تھا، وہ واقعی بولتا بھی تھا، آواز نکلتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس کا ایک جسم بھی تھا، ٹھیک ہے، اس عجل کا، اس بچڑے کا ایک جسم بھی تھا، وہ ایک آواز بھی نکالتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انچارج واقعی بنا کے گئے تھے کس کو؟ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، قوم نے نہیں مانا، قوم نے کہا نہیں ہم تو بیٹھے رہیں گے ہی ادب آداب کے ساتھ، بہت عزت و احترام کے ساتھ اسی بچڑے کے پاس بیٹھے رہیں گے، اس کی پوجا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، واپس آئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بھی خبر لی، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر عذر ان کو مل گیا، تو پھر بھائی کے ساتھ انہوں نے نرمی کا معاملہ کیا، ان کے لیے بھی استغفار کیا، معافی مانگی، اپنے لیے بھی معافی مانگی، لیکن ادروائز تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے۔ تو اگر ایسی ہی بات تھی، آپ دیکھ لیجیے یہاں 92 93 بہت یعنی کہنا چاہیے طویل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو اگر آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ ایک مورتی بنائیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بہت آسان بات تھی یہ کہ کہہ دیتے نہیں دیکھو یہ بچڑا جو سامری نے بنایا یہ صحیح نہیں، میں تمہیں ایک مورتی بنا کے دیتا ہوں، اس کے سامنے ادب آداب کے ساتھ بیٹھو اور جو ہے اپنے جو ہے مالک تک پہنچنے کا جو ہے اس کو وسیلہ بناؤ، اس کو ذریعہ بناؤ، یہ بہترین سادھن ہے تمہارا۔ تو ایسا تو کچھ یہاں سبق نہیں ملتا۔ تو اب آپ بتائیں ایک ہی چیز صحیح ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اندھیرا اجالا برابر نہیں ہے، دن رات برابر نہیں ہے، کالا اور سفید برابر نہیں ہے، آگ اور پانی برابر نہیں ہے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، سب ایک جیسی چیزیں نہیں ہو سکتی، سارے صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کا کوئی پروفیشن تھوڑی ہے، یہ تو ریلیجن کی بات ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی پروفیشن اختیار کر لیا سب ٹھیک ہے، ظاہر سب پیسے کما رہے ہیں، پیسے کمانا ڈھنگ آنا چاہیے، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا مذہب ہے، دین ہے، دین تو ایک ہی ہوتا ہے،
دین 4 تھوڑی ہوتے ہیں، 10 تھوڑی ہوتے ہیں، 1000 تھوڑی ہوتے ہیں، مالک ایک ہوتا ہے، اتنے سارے بت تھوڑی ہوتے ہیں. کون سے بت کو آپ کہیں گے صحیح؟ آپ ہمیں ایک کوئی بت بتا دیجئے کہ یہ بت صحیح ہے، اس کی پوجا صحیح ہے، باقی سب کی غلط ہے. اور اپنے قوم کو بھی اسی بات کی دعوت دے کہ ایک ہی کی پوجا کرو، تو اس کی ایک ہی جیسی تصویر ہونی چاہیے، مختلف نہیں ہونی چاہیے. پھر سورۃ طٰہٰ میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا سامری سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ یہاں سے. اور پھر کیا ان کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ بیماری آئی تو کیا کرو، کوارنٹائن ہو جائیے، ٹھیک ہے، سب سے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں. تو یہی حال پھر اس کا ہوا کہ وہ بس ٹچ می ناٹ ہو گیا کہ بس مجھے چھونا نہیں، ٹھیک ہے. کسی کو دیکھتا ڈر جاتا، مطلب اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ بس وہ یعنی کسی کے ساتھ جو ہے اٹیچ نہیں ہو سکتا تھا. کسی کو دیکھا کہا بس دیکھو دور رہنا، دور رہنا، دور 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 دور، اس طرح سے یعنی لامساس، ان تقول لامساس، دیکھو ٹچ نہیں کرنا، مجھے چھونا نہیں، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے. یہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کو یہ سزا دی گئی دنیا میں. دھرو راٹھی صاحب کی ویڈیو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے اپنے مطلب کی باتیں تو نکالی ہیں، لیکن قرآن مجید کو انہوں نے اس انداز سے نہیں پڑھا کہ اس کو جو ہے اپنے لیے راہ ہدایت بنانے کے لیے اس کو ایک نمونہ بناتے. تو اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے ہر جگہ سے نکال لی ہیں اور اس کو اپنے مذہب اور اپنے یعنی جتنے بھی ان کے مذاہب ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے، اس پہ فٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں جا کر اس کو فٹ بھی کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ امیزنگ بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کبھی بھی آپ صحیح اور غلط کو گڈ بڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو خلط ملط نہ کریں، اس کو مرچ نہ کریں. دھرو راٹھی نے حوالہ دیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48، ٹھیک ہے، 448 کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت وہ نہیں کرتے. لیکن آپ یہ دیکھیے ایک چیز یہاں غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی نہیں معاف کریں گے اس شخص کو جو شرک کرے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت ٹھہرائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک کرنے والوں کے لیے بیزاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم نامہ سنایا ہے اپنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. یعنی ایک اٹل فیصلہ ہے، اس میں یعنی چینجنگ نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بات تو آپ جان لیجئے. اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اس نے بہت بڑا طوفان باندھا، یعنی بہت بڑا اس نے یعنی جرم کیا ہے. یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، اس لیے قابل معافی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا، یعنی اس کی شان تو کبھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے، لیکن پورا قرآن میں اس نے اپنی شان کو بیان کیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان بیان فرمائی ہے. اس کی شان کو کوئی کیا پہنچ سکتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اتنی نہ عقل دی گئی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ آنکھیں ہیں، نہ ہی تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل میں سوچ سکتے ہیں، ہمارے خیالوں میں بھی وہ باتیں گزر نہیں سکتی. لیکن یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے بدلتا نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. لیکن اگر تو آپ کی بات صحیح ہے جیسا کہ آپ مثالیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا یعنی جو حکم سنایا اس کی خبر ہمیں دی ہے، تو اس کے ساتھ اس کو جو ایکسیپشن تھی وہ بھی تو بیان کر دیتے نا. ادھوری بات تو نہ رہ جاتی، بات ادھوری رہ گئی نا. یہ تو بیان کر دیا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی ہو جائے معافی ہی نہیں ہے. جو شرک کے مر گیا، زندگی میں تو معافی ہے، زندگی میں جو بھی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، جب وہ اگر شرک چھوڑ بھی دے. یہ نہیں کہ توبہ بھی کر رہے ہیں شرک بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں. لیکن اگر اسی پہ کوئی مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. باقی اگر کوئی گناہ کسی قسم کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے بعد جب بھی چاہے معاف کر دے، یہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن شرک والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اب آپ بتائیے کہ پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مورتی بنانے کو منع نہیں کیا، اپنے علاوہ کی مورتی؟ اگر آپ نے یہ بات اخذ کیا ہے، نتیجہ نکالا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مورتی کا ذکر پورے قرآن میں کہیں کیوں نہیں کیا؟ تو اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں، یا تو آپ قرآن کو صحیح سمجھ کے حوالہ دے رہے ہیں، یا تو پھر آپ صرف اپنی مذہب کو سپورٹ دینے کے لیے حوالہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے مذہب کو قرآن بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو پھر جب ایک نعوذ باللہ اگر آپ کتاب کو صحیح مانتے ہی نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر اس کتاب سے آپ سپورٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ کتاب آپ کو فیور کیسے دے سکتی ہے؟ یہ بھی تو غلط ہوگا نا کہ ایک آپ غلط کتاب سے فیور لے رہے ہیں. پھر حوالہ دیا سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 13 کا، کہ آپ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حوالہ ہے
کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا یعنی ظلم ہے، یہ چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں کسی کمپنی کے مالک، کسی بادشاہ سے بھی دے سکتی ہوں، لیکن ہمارا مالک جو ہے نا وہ ان مثالوں سے پاک ہے بہرحال۔ لیکن آپ مثال دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی بغاوت جو ہے کبھی بھی بادشاہ اور اس کے جو فوج جو سپاہی ہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ باقی اس کے ملک میں جو کچھ بھی یعنی چھوٹی موٹی جو بھی کسی قسم کے جو ہے برائیاں، نافرمانیاں، حکم عدولی ہوتی رہے بادشاہ کی، تو اتنی زیادہ اس کی وہ نہیں پرواہ نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر بادشاہ کے ساتھ بغاوت کر دی جائے تو پھر اس بات سے بادشاہ جو ہے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے سپاہی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اب ظاہری بات آپ دیکھیں، غور کریں کہ جب یہ ظلم عظیم فرمایا تو یہ بھی تو ساتھ ساتھ بتانا چاہیے تھا نا کہ وہ کون سی مورتی ہے کہ جس کی پوجا جو ہے ظلم عظیم نہیں ہے بلکہ وہ مالک تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ اور سادھن ہے۔ تو اس کے ساتھ تو کہیں پہ یہ بات نہیں بتائی گئی پورے قرآن میں۔ تو خود آپ عدل و انصاف سے کام لیں اور سوچیں یہ زندگی جو آپ اور میں جی رہے ہیں یہ ادھوری زندگی ہے، یہ ناپائیدار ہے، یہ اس کو دوام نہیں ہے۔ ابدی اور سرمدی زندگی جو ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو تو سوچنا چاہیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ یعنی بڑھ کر وہ دوست ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بہترین دوست ہوتے وہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست ہیں، Allah's بیسٹ فرینڈ۔ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن سے سبق آموز واقعات ہمیں بہت ملتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اور ان کے پیچھے ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ مورل اسٹوریز فرام قرآن۔ دھرو راٹھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسلام کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ بھگوان کے سامنے جھکنا، اور مسلم کا مطلب ہے جو بھگوان کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن اسلام کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اسلام قبول کرنا، سلامتی کو قبول کرنا، فرما بردار ہو جانا، ٹھیک ہے، بات ماننے والا، سر جھکانے والا، ادب سے حاضر ہونے والا، حاضری دینے والا، اپنے مالک کی ہر بات کو ماننے والا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، بہترین دوست ہیں، یعنی آپ کہیں کہ بس اب اس کے آگے کیا کہیں کہ خلیل اللہ نے ان کو بنایا۔ بات بہت تفصیل ویسے ہی ہو رہی ہے، اور یہ بات ہے بھی نہیں ایسی کہ ہم آپ کو ون گو میں جو ہے بتا سکیں اور آپ کی تشفی کر سکیں، یا یہ کہ سننے والوں کو اس سے یعنی کہنا چاہیے اطمینان قلب ہو کہ ہاں بات تسلی بخش ہے۔ تو یہ ون گو میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی یہ بات، تو بہرحال ہے، تو ویسے ہی بات طویل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کہ یاد رکھیے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، یہ ہے سورہ بقرہ ہے، دوسری صورت ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ یعنی قبول کر لیجئے فرما برداری کو، ٹھیک ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، تو کیا کہا تھا؟ اسلم، تو فوراً یعنی تاخیر نہیں کی تھی، اسلم تو بات مان لو کہ مان لیا، سر جھکا تو جھکا دیا، کس کے لیے؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے اس کے لیے جھکا دیا، بات مان لی۔ لیکن ایک چیز یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے، اور اللہ کے حکم سے اگر کسی کا حکم ٹکرائے گا تو اس کی بات ماننی بھی نہیں ہے۔ تو اسلام اور مسلم شبد کا انہوں نے مطلب اور معنی تو بتا دیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو ایک لبرل مسلم ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان لبرل نہیں ہوتا، آزاد خیال مسلم، آزاد خیال مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو پابند ہوتا ہے، مسلمان کا تو کوئی مالک ہے نا، وہ اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہونے کا، اس کی عدالت میں کھڑے ہونے کا وہ پابند ہے، وہ جو یعنی دنیاوی عدالتوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان وہ سب کو مانتے ہیں، سب کو کہتے ہیں صحیح ہیں، وہ لبرل ہیں، تو وہی لبرل صحیح ہے آپ کے نزدیک، یعنی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی کی بھی پوجا کرنے والا ہو، تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے مالک کو پوج رہا ہے، تو وہ سب صحیح ہیں، سب مسلم ہیں وہ۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ لبرل مسلم کہہ رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان ہوگا، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے انسان تھوڑی اپنی عقل کو بھی تو استعمال کرے، کہ عقل سے بھی تو سوچے کہ میرے نزدیک بھی ایسا نہیں ہوتا، سارے امپلائیز برابر نہیں ہوتے، ایک کمپنی میں کام کرنے والے سب کو ایکسلنٹ نہیں ملتا، سب کو ویری گڈ نہیں ملتا، سب کو گڈ نہیں ملتا۔ آپ سوچے تو صحیح، یہ تو ایک کمپنی کی چھوٹی سی کمپنی کی بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو پھر دین میں لمبی چوڑی کوئی بات تھی ہی نہیں کہ ٹھیک ہے جس کو جس طرح پوجنا ہے اپنے مالک کو پوجے،
بس سوائے اس کے کہ ہاں یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانے، بس تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ حالانکہ آپ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں، اس پر آپ تحقیق کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے والوں نے لڑائی کی تھی، تو ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ ایک بھگوان ہے جو بارش برساتا ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے، یعنی جو سورج اور چاند، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اور وہ بھی جب کبھی پھنس جاتے تھے کشتی میں، سمندر میں، کسی بھی مشکل میں، تو پھر اسی کو پکارتے تھے، وہ خالص اسی کے بندے ہو کر بہت ہی دل کے خلوص اور گہرائیوں سے صرف اسی کو یاد کرتے تھے۔ اس وقت ان کو کوئی بھی اپنا بھگوان دوسرا نہیں یاد آتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے اس مالک نے، جس نے نبی کو بھیجا تھا، جس نے کتاب نازل کی تھی، کہا تھا نہیں ان سے جو ہے بحث تکرار کرو۔ جب انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے تلواریں اٹھا لی، انہوں نے شہر سے نکال دیا، انہوں نے قتل کرنے کی تمام ترکیبیں اپنی بنا لی۔ تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے اللہ کے نبی نکل گئے ہجرت کر کے، لیکن ہجرت کر کے جبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا، پیچھا جبھی بھی نہیں چھوڑا۔ آپ سوچیں تو پھر یہ کیا بات تھی؟ ایک بات ہی کہہ دی جاتی کہ بھائی ٹھیک ہے، جو جس طرح پوجا کر رہا ہے کرتا رہے، بس سوائے اس کے کہ دو ہی طرح کے لوگ غلط ہیں، ایک یہ کہ بھگوان کے علاوہ کی پوجا کرنے والے مورتی بنا کر وہ غلط ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بھی بھگوان کو نہیں مانتے وہ غلط ہیں۔ تو یہ مختصر سی بات کو اتنا طویل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی بڑی کتاب کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، مختصر سی بات بتا دی جاتی دھروو راٹھی والی کہ اپنے دھرم میں اس نے جو بھی نام دیا ہے، جو بھی وہ شبد استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے بھگوان کے لیے کر رہا ہے، اسی کے سامنے جھک رہا ہے، بس مسلمان ہے، بس ختم بات۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ ان کا پرسنل جو ہے اوپینین نہیں ہے، بلکہ اور جو مثال دیتے ہیں وہ قریش سے دیتے ہیں۔ قریش کون؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو وہ قبیلہ تھا اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، ایک بت کا نام ان کے حبل بھی تھا، تو اس کی یہ مثال دے رہے ہیں۔ اور قریش کے حوالے سے پہلے قرآن کا جو حوالہ دیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے جو دوسری صورت ہے، اور اس میں آیت نمبر 62 ہے، 62۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یعنی دیگر جو مذاہب ہیں قرآن نے ان کو یعنی مسلم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یقینی بات یہ ہے کہ ایمان والے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایمان والے قرآن نے کن لوگوں کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہودی ہیں، ہادو ہیں، جو نصرانی ہیں، کرسچنس ہیں، ٹھیک ہے، نصرانی، اور جو سابی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ستارہ پرست ہے ترجمہ، اور سابی وہ جو اپنا دین چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کر لیں۔ تو بہرحال تو اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیان کیا ہے، جہاں سے آپ نے اپنی مطلب کی بات نکالی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے آگے مزید بیان کیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر اور قرآن کا یہ ایک کہنا چاہیے اسلوب بھی ہے، ایک طریقہ کار بھی قرآن کا یہ ہے کہ کبھی وہ شارٹ بات کرتا ہے اور کبھی وہ یعنی کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بات قرآن بیان کرتا ہے۔ یہاں پر قرآن نے جو بیان کیا ہے یعنی ان شارٹ آپ کہیں کہ مختصر انداز میں بیان کیا ہے، من آمن باللہ، ان لوگوں میں سے جو پہلے یہودی تھے اپنے یہودیت پہ قائم تھے یا تبدیلی کر لی تھی، جو نصارہ تھے نصرانیت پہ قائم تھے یا تبدیلی کر لی تھی، جو سابی تھے اپنے سابی دین پر قائم تھے یا تبدیلی کر لی تھی، پلٹ گئے تھے اپنے دین دھرم کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، تو ان میں سے من آمن باللہ، دیکھیں بات ہی جب آپ پوری بات کریں تو پوری بات کو سمجھ کر کریں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو بھی پھر ایمان لائے گا سچے دل کے ساتھ، کس پر؟ اللہ پر، اور پھر مرنے کے بعد اٹھنے پر، یہاں دو ہی باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو اپنے مالک پر ایمان لائے اور پھر مالک کے دربار میں کھڑے ہونے پر بھی ایمان لائے۔ ان لوگوں میں سے وہ پہلے کوئی بھی کچھ بھی تھا، وہ کچھ بھی تھا پہلے، لیکن وہ جب اپنے دین دھرم پر قائم تھا جب، لیکن محمد رسول اللہ آ گئے، ان کے آنے کے بعد جب وہ ایمان لے آئے اس بات پر، اور جب ان دونوں باتوں پر ایمان لے آئے گا تو لازمی بات ہے کہ پھر باقی سب باتوں پر بھی ایمان لے آئے گا۔ جب اپنے مالک کو مان لی، اس کا فرما بردار بن گیا، اور جب اس کو پتہ ہے کہ اس کے کٹہرے میں کھڑا ہونا بھی ہے، اور جو اس کو یعنی اس کے دربار میں حاضری کے بعد اس کو حساب کتاب بھی دینا ہے، تو اب لازمی بات ہے کہ پھر اس کو ساری باتیں باؤنڈری وال میں پھر وہ جو ہے یعنی داخل ہو گیا، اور پھر وہ جو ہے ہر بات کو مانے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں اور پھر ظاہر ہے جب یہ دو باتیں مان لی، عمل صالح بھی اختیار کر لیا، تو اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہے جیسا کہ آپ نے سمجھا، آپ نے پتہ نہیں کس طرح سمجھا، حالانکہ میں نے سنا ہے کہ آپ شاید یعنی بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور بہت ذہین و فتین بھی ہیں، لیکن بات کو آپ نے سمجھا نہیں اور بغیر سمجھے آپ نے کوٹ کر دیا، اور آپ نے اس کو جو ہے اپنے لیے سمجھا کہ یہ آپ کو فیور دے رہی ہے آیت۔ کیسے فیور دے رہی ہے؟ کیسے؟ آپ نے تو بالکل یعنی غلط سمجھا ہے، قرآن کو آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیسی تحقیق؟ آپ کی بڑی ادھوری تحقیق ہے، ایک دفعہ پھر سے آپ تحقیق کریں۔
اور اگر ان آیات کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی دوسری آیات بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی. دیکھیے قرآن کی تیسری سورہ ہے یہ، اور آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 85 ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ یعنی دین اسلام کے سوا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا. تو اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کو صحیح مان لیتے ہیں کہ نہیں جو آپ نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے آپ کے مطابق، تو پھر آپ اس آیت کا کیا کریں گے؟ کیا یہ کسی کی یعنی ایڈیشن ہے؟ کیا کسی نے اس کو ایڈ کر دیا ہے قرآن میں؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ کسی نے اس کو شامل کر دیا ہے؟ تو اس سے ہرگز قبول ہی نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت میں نقصان والا ہے، وہ خاسر ہے، خاسرین میں سے ہے، اس سے قبول ہی نہیں ہوگا. غیر اسلام تو قبول ہی نہیں ہے، سوائے اسلام کے دوسرا اسلام تو قبول ہے ہی نہیں. غیر الاسلام دینن فلن یقبل منہ. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو عربی کتنی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے لن جو ہے نا یہ ہرگز کا معنی دیتا ہے، ہرگز ہرگز قبول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہو جانا چاہیے. اور مزید اپنے حوالے کو سمجھنے کے لیے دھرو راٹھی صاحب کو آگے بھی میں دعوت دوں گی کہ یہ سورہ نمبر 7 ہے، سورہ اعراف کہتے ہیں اسے، اور آیت نمبر 157 ہے یہ. اللہ نے یہاں فرمایا اور جو یعنی تابعداری کریں، ٹھیک ہے، فرما برداری کریں، یہاں ترجمہ ہے جو غلامی کریں، اس رسول کی، یعنی جو رسول آئے تھے، تشریف لائے تھے، بے پڑھے کی، یعنی جنہوں نے پڑھا نہیں تھا کسی سے، ان کا کوئی ٹیچر کوئی استاد نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور وہ نبی امی، نبی بھی، رسول بھی، نبی بھی، امی بھی. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس، تورات میں بھی لکھا ہوا ہوگا، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہوگا. آپ کو پتہ ہے تورات کس کے پاس تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے، جن کو آپ موزس کہتے ہیں. آپ موزس کہتے ہیں، میں معزز کہہ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، معزز. آپ سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی کہا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں، نام چینج نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے کسی بھی لینگویج میں نام کو نہیں بدلا جاتا، نہ ہی نام کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی نام ہو، اگر کسی کا نام اگر آپ نے اسٹار رکھا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ستارہ. ٹھیک ہے، اور کسی نے اگر کسی کا نام ستارہ رکھا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اسٹار. تو بہرحال یہ کہ نام تو بہرحال موزز آپ کہتے ہیں، معزز کہہ دیتے ہیں، بزرگی والے، عزت والے. ٹھیک ہے، تو یہ تورات ماننے والے کون تھے؟ جو یہودی کہلاتے، جن کو آپ نے ہادو وہاں پڑھا ہے، جن کا ترجمہ آپ نے میں بتایا ہے. انجیل کو ماننے والے کون تھے؟ کرسچنس. ٹھیک ہے، تو انہی لوگوں سے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کس کی تابعداری کریں؟ اس رسول، نبی، امی کی. ٹھیک ہے، جس کو اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے. ان کے پاس لکھا ہوا ہے، ان کے پاس رائٹنگ میں موجود ہے، جس کو انہوں نے چینج بھی کیا ہے، ان کے پاس ہی ہے تورات میں، انجیل میں. کس کی بات ہو رہی ہے یہ؟ تو اگر تو یہی بات ہے کہ اپنے اپنے دھرم کے مطابق جو مان رہے تو اس نبی کو ماننے کی بھی کیا ضرورت آ گئی؟ ماننا ہے آخری نبی کو، آخری نبی مان کر ان کی اتباع کرنی، کیونکہ وہ جو بتائیں گے وہ اللہ کے بتائے ہوئے سے بتائیں گے. اگر تو اس کا جواب ہے تو جواب دیں کہ ہاں آپ نے کیسے سمجھا قرآن کو اور کیوں پھر حوالہ دیا. پھر قرآن کا حوالہ مت دیجیے. اگر آپ قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آگے مزید اپنی بات کو سمجھنے کے لیے یہ سورہ نمبر 61 ہے، جسے سورہ صف کہتے ہیں، اور آیت نمبر 6 ہے. یہاں پر دیکھیے مزید اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور ہم سے پہلے جو کتاب تھی، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی. اس کی بھی تصدیق کی کہ ہاں وہ سچی کتاب تھی، اللہ کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والے نبی کی بھی بشارت اپنے قوم کو بتایا، سنایا کہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ایک نام ان کا احمد بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ان کا ایک نام احمد بھی ہے. تو وہ جب آئیں گے تو یعنی ان کی بات ماننا ہے. تفصیلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ان کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، تورات، انجیل وغیرہ میں یہ آپ کو مل جائے گا. حالانکہ انہوں نے بہت کچھ بدل دیا ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ ابھی موجود ہے. اور پھر دیکھیے کہ جب وہ آئے تو یہ لوگ مکر گئے تو کیا ہو گیا؟ جادوگر کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ. جب سارے صحیح ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی مکرنے کی. اس بات کو تو ناپسندیدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اپنے حساب سے تو اپنے مالک کو وہ بھی پوچھ ہی رہے ہیں نا، مان ہی رہے ہیں نا. تو پھر اگر جادوگر بھی نعوذ باللہ کہہ دیا تو پھر آپ کے نزدیک یا کسی کے نزدیک کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن افترا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات خود بنائے اور کہتے کہ یہ مالک کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ کی نسبت کرے، جھوٹی بات کی نسبت کرے،
اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اس کو بلایا کدھر جا رہا ہے؟ اسلام کی طرف سے۔ اسلام کی طرف بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو سب صحیح ہیں تو اسلام کی دعوت تو بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے نا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ظالم ہیں ان قوموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتے۔ پھر آگے دھرو راٹھی کہتے ہیں کہ سب لوگ ایسا نہیں کہتے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مذہب کے نام یعنی مذہب کو استعمال کر کے ڈر پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اتنی بات کی شیورٹی دیتی ہوں، یعنی یقینی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو اللہ پر واقعی ایمان رکھتا ہو، جو واقعی مسلمان ہو، میں کسی کتابی یعنی جو کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ کسی رجسٹری جو رجسٹرڈ ہوا ہو مسلمان، میں اس کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو واقعی قرآن پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ کی کتاب ہے اور مرنے کے بعد اس کو آخرت پر ایمان ہو کہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، وہ مسلمان کبھی بھی نفرت نہیں پھیلاتے۔ وہ مسلمان ہمیشہ محبت تقسیم کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو۔ برابر میں بھی اگر کوئی دوسرے مذہب کا بندہ رہ رہا ہوگا تو وہ مسلمان اس کے ساتھ بھی رواداری سے پیش آئے گا، اس کے لیے بھی خیر خواہی کرے گا۔ قرآن نے بھی یہ بات مینشن کی ہے کہ تم ان کو چاہتے ہو، وہ تمہیں نہیں چاہتے، تم ان کے خیر خواہ ہو لیکن وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے خیر خواہی، دین تو ہر ایک کی خیر خواہی کرتا ہے، اور اگر وہ آپ کو دین اسلام کی دعوت بھی دے رہا ہے تو خیر خواہی کے طور پر دے رہا ہے تاکہ ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی، اس کی آگ اور جہنم سے بچ جاؤ اور جنت والے ہو جاؤ۔ یہ تو عقیدہ آپ کا بھی ہے نا کہ مرنے کے بعد ایک نرک ہے، ایک سورگ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ بھی عقیدہ رکھتے ہو نا جنت اور دوزخ کا۔ تو دوزخ کوئی ایسی تو کاغذی بات نہیں ہے نا کہ آپ نے دوزخ ایسے لکھ دیا کسی کتاب میں قلم سے، یا آگ ایسے لکھ دیا کتاب میں۔ بھائی آگ کا لکھ دینا اور ہے، آگ سامنے موجود ہونا اور ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس انسان اگر دیکھ کے سن کے گزر جائے اور اپنے لیے کوئی کمزور بدن کا خیال نہ کرے کہ اتنا میرا کمزور جسم ہے، میں کیسے اس مالک کی آگ کو کیسے سہار سکوں گا، کیسے سہ سکوں گا، کیسے برداشت کروں گا۔ تو میں تھوڑا سا تو ذرا سا غور و فکر سے کام لوں۔ اب قریش کا بھگوان جو ہبل تھا، اور وہ ان کا سینٹرل بھگوان تھا جو مورتی انہوں نے بنائی، اس بھگوان کا دایاں ہاتھ نہیں تھا، تو کہتے ہیں ریپلیس کر دیتے ہیں، وہ گولڈ کے ہاتھ سے یعنی سونے کا ہاتھ بنا دیتے ہیں، تو ریپلیس تو نہیں ہوا، وہ تو بغیر ہاتھ کا ہی تھا نا، لولا تھا نا، تو اب اس کا ہاتھ لگایا گیا ہے۔ ریپلیس تو جب ہوتا ہے کہ جب ہاتھ ایک ہاتھ ہوتا ہے اس ہاتھ کو بدل کے دوسرا ہاتھ لگا دیتے، تو بغیر ہاتھ کا بھگوان، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اگلی نشست میں۔ اور سوچئے گا، تھوڑی دیر غور ضرور کیجئے گا، کیا بھگوان ایسا بھی ہے؟ وہ بھگوان کو آپ نے قیاس کر لیا، خیال کر لیا انسانوں کی طرح، جیسے انسان ہوتے ہیں لولے لنگڑے، اپاہج، معذور، مجبور، تو کیا بھگوان بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا بھگوان کی مورتی ایسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک عیب ہے، اور ہمارا مالک تو عیب سے پاک ہے۔ ہمارے لیے تو یہ جو بھول جانا ہے نا، یہ تو ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہمارے مالک کے لیے بھول جانا عیب ہے۔ ہمارا مالک بھولتا نہیں ہے۔ ہمارے لیے سونا تو بہت ضروری ہے کہ ہم سو جائیں، نیند حاصل کریں، نیند لیں، ورنہ بیمار ہو جائیں گے، لیکن ہمارے مالک کے لیے سونا عیب ہے۔ مالک ہمارا سوتا نہیں ہے، وہ بھولنے سے اور سونے سے اور کسی بات کو کر کے اپنے فیصلے پر پچھتانے سے وہ پاک ہے۔ ہمارا رب رب العالمین ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے اور قدرت اور اختیار میں ہے۔ تو بہرحال آگے انشاءاللہ بات کریں گے مزید اس پر تفصیلی روشنی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اپنے مالک کو ماننے کی توفیق دیں، اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں کہ دنیا میں بھی ہمیں سکون کی، عزت کی زندگی دیں، اور آخرت میں ایمان پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد